بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعات نبوی میں آپ سب کا دل سے خوش آمدید۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اسلامی تاریخ کے ان واقعات سے روشناس کرائیں جو صرف دل کو چھو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو کر آپ ان واقعات کو اور گہرائی سے سمجھ پائیں۔ ہر ویڈیو کے ذریعے ہم آپ تک وہ اثرات پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر۔ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک اہم واقعہ غزوہ تبوک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جو نہ صرف اسلامی قوت اور ایمان کا امتحان تھی بلکہ مسلمانوں کے عزم اور یقین کی جیت کا زندہ نشان بھی۔ دشواریوں سے بھرپور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کس حکمت اور صبر سے رہنمائی کی اور کیسے ایک فیصلے کا اثر پوری امت پر پڑا۔ آج ہم اسی عظیم واقعے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تبوک کا یہ غزوہ اسلامی تاریخ میں کیوں اتنی قیمتی ہے، کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، جو بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ۔ اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو جیش الاسرت، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں۔ چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضحہ یعنی کہ رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے اطلاعات ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہر اول دستوں بلقا کے مقام تک پھیلا دیا ہے۔ بلقا ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی تیاری کا حکم فرماتے تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو رومی فوجوں سے مقابلہ کرنے کا خطرہ سامنا تھا۔ اس بات کی خبر آئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل ایک بڑی فوج کے ساتھ تبوک کی جانب رخ کر رہا ہے تاکہ اسلامی ریاست کو کمزور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ یہ مقدس جنگ ایک خاص وجہ سے جنگ اسرہ بھی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ بہت سخت حالات میں لڑنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایک اعلان کیا کہ ہر مسلمان جو لڑ سکتا ہے وہ تبوک کے سفر کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سفر بہت لمبا اور سخت تھا، تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر، جہاں گرمی شدت کی اور پانی اور راشن کی کمی تھی۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جنگوں کا مقصد کو پوشیدہ رکھتے تھے، مگر اس دفعہ آپ نے کھلے عام روانگی کا اعلان کیا کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم مہم تھی۔ عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر مدینے پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینے آیا کرتے تھے۔
انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم و جذام اور خسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا اور رومیوں کی اسلامی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور اس کے علاوہ بے شمار زاد راہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے اور اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کی تعداد 4,000 درہم کے برابر تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سا مال لائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی بہت مال لائے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 وسق کھجوروں کے دیے۔ ایک وسق اتنے وزن کو کہتے ہیں جتنا وزن ایک اونٹ پر لادا جا سکے۔ یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی میں ساتھ نہیں دیتے تھے، پھر جانے والوں میں سے بہت سو کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا، آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔
ساتھ میں آپ نے حکم فرمایا آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا سے اڑا لے گئی اور پہاڑوں پر جا پھینکا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان دو واقعات کا علم ہوا تو فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے، باہر جانا پڑ جائے تو کسی کو ساتھ لے کر نکلیں۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا۔ پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آخرکار لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رہے جب تک کہ بارش نہ ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے۔ لشکر نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور یہ مسلمانوں کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منافقوں کی یہ باتیں فوراً ہی پہنچ گئیں۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا مجھ تک کچھ لوگوں کی یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی اسی حالت میں پایا جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سفر جاری تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک گیا۔ جب اونٹ کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگ آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچ گئے۔ لوگ آپ کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کے بجائے برائی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اس سے امن دے دیا۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ابو ذر ہوں گے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، یعنی ان کی موت ویرانے میں ہوگی اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ زبدہ کے ویران مقام پر چلے گئے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ آخر اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی سے کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ یہ علاقہ اس وقت بالکل بنجر تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا، یعنی گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات والی نظر آئے گی۔
تبوک کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سوئے تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بیدار ہوئے تو سورج سوا نیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگ کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی، وہ بھی سوتے رہ گئے تھے۔ اس طرح نماز کا وقت نکل گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا؟ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے غافل کر دیا، یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، یعنی یہ قضا نماز تھی۔ تبوک کے سفر کے دوران ایک جگہ پھر پانی ختم ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے چل کر راستے پر آ بیٹھے۔ جلد ہی انہوں نے دور سے ایک بوڑھی عورت کو آتے دیکھا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی۔ اس نے پاؤں دونوں طرف لٹکا رکھے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھر رکھا تھا۔ انہوں نے اس سے پانی مانگا۔ اس پر وہ بولی، میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کے ضرورت مند ہیں، میرے بچے یتیم ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو۔ یہ سن کر وہ بولی، کون رسول اللہ؟ وہ جادوگر جس کو بے دین کہا جاتا ہے؟ پھر تو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔ اس کا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے زبردستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اس بڑھیا کو اس طرح لاتے دیکھا تو ان سے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دو گی؟ تمہارا پانی جوں کا تو جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ بڑھیا بولی، ٹھیک ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک برتن لے آؤ۔ وہ برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس برتن میں سے تھوڑا سا پانی لیا۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ اور پانی لینا شروع کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پانی اس برتن میں چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ کی انگلیوں سے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن سے پانی لینے لگے، پینے لگے، اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے خالی برتن بھر لیے، یہاں تک کہ تمام جانور سیراب ہو گئے، تمام برتن بھر گئے اور پانی اس برتن سے اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشکیزے میں ڈال دیا اور اس کا منہ بند کرنے کے بعد فرمایا، تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے گوشت اور کھجور وغیرہ لے آئے۔ آپ نے وہ سب اسے دے کر فرمایا، ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، یہ سب چیزیں لے جاؤ، اپنے یتیم بچوں کو کھلا دینا۔ عورت حیرت زدہ ہو گئی۔ اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی۔ پھر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک کھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت لے کر بیٹھ جاتی، پھر سب باری باری اسے کھاتے اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے۔ آخر لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیز ہو وہ لے آئے۔
پھر آپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک کپڑا بچھایا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں کپڑے پر جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، اب تم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے برتن بھرنے لگے۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور برتن بھی بھرے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4 رکعت کی 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں چند منافقوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ان کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی۔ مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو گرا دیں۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی۔ وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا۔ مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے۔ میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ غزوہ تبوک کا اختتام ایک اہم موڑ تھا جو اسلامی فوج اور عرب کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح کی علامت بن گیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ تبوک کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ رومی فوج یہاں حملے کی تیاری میں نہیں تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی جنگ کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا۔ یہ قدم بہت حکمت اور بصیرت پر مبنی تھا، کیونکہ جنگ کے بغیر بھی ایک زبردست پیغام رومیوں اور عرب قبائل کو دیا گیا۔ مسلمانوں کا قافلہ بحفاظت مدینے واپس لوٹ آیا اور تبوک کا یہ واقعہ اسلامی طاقت اور اتحاد کا مظہر بن گیا۔ غزوہ تبوک کا اصل نتیجہ یہ تھا کہ رومیوں کا خوف ختم ہو گیا تھا اور عرب میں اسلامی ریاست کا دبدبہ مزید بڑھ گیا۔ اس واقعے کے اختتام پر مسلمانوں کو بہت سی فتوحات نصیب ہوئیں اور یہ واقعہ اسلامی فوج کی دوستی اور ہمدردی کا ایک مثالی سبق تھا جو بغیر خون بہائے اسلامی ریاست کے لیے ایک عظیم کامیابی لایا۔ غزوہ تبوک نے ہمیں یہ سکھایا کہ طاقت ہمیشہ جنگ میں نہیں بلکہ حکمت، صبر اور اتحاد میں ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ وقتی مشکلات کو صبر و حکمت سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہم بھی اپنے روزمرہ کے مسائل کو حکمت اور صبر سے حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و حکمت عطا فرمائے اور ہمیں وہ فیصلے کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے بہتر ہوں۔ آمین۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے دلچسپ موضوعات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔
مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔